تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بے نیاز کرم کرنے والا اور زیادہ احسان اور عظیم فضل والا ہے۔ وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس کی پہ ہم نعمتوں اور پے در پہ بھلائیوں پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مؤمنو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کر کے اللہ سے ڈرو، دنیا و آخرت میں بڑی کامیابی و کامرانی حاصل کرو گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہتر انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ نے اور فرمایا یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیککاروں کے ساتھ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن چیزوں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان میں سے احسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے بندہ اللہ کی عبادت میں احسان کو لازم پکڑے، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ان میں عظیم ترین توحید اور اللہ کے لیے عبادت کو خاص کرنے میں احسان ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی۔ چنانچہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے اور اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ توحید کی گواہی کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ رسالت کی گواہی کہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے، آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے اور اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے جو آپ لے کر آئے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے یہ دین اس بات کا محتاج نہیں کہ اس میں کسی بدعت کا اضافہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جو عرفہ کے دن نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان میں سے روزانہ 5 نمازوں کی ان کے وقتوں میں پابندی کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس احسان میں سے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے،
اور اللہ کے محترم گھر کا حج کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ اس احسان میں سے اللہ پر بطور رب و معبود ایمان لانا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کی تقدیر نافذ ہونے والی ہے اور اس کا فیصلہ لا محالہ واقع ہونے والا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت میں احسان کو لازم کیوں نہ پکڑے، جبکہ اللہ سبحانہ نے بندوں پر احسان کیا ہے اور نو بنو نعمتوں سے انہیں نوازا ہے، انہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، انہیں بھرپور بھلائیاں دے رکھی ہیں اور انہیں مسلسل خوشیاں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقات پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ بندوں پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کے پاس کتابیں نازل کی اور رسول بھیجے، جیسا کہ اس نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہیے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے احسان کے ذریعے اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ چنانچہ انسان ہر اس شخص کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے جس سے اس کا کوئی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام و کنیز۔ یقیناً اللہ تعالی تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ احسان میں سے اولادوں کی تربیت ہے اور سماجی جڑاؤ اور ایک جہتی کو قائم کرنے کی کوشش ہے۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بلکہ مطلقہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ شریعت نے کمزوروں اور یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت احسان کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح شریعت نے مسلمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ملازمین اور مزدوروں کے ساتھ
اچھا سلوک کرے، ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئے اور کام کے عہد و پیمان میں طے شدہ شرائط کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کام کا مکلف نہ کرو، اور اگر انہیں تم مکلف کرتے ہو تو ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ احسان میں سے بندوں کی سلامتی، ملک کے استحکام اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں اور کاموں کی ادائیگی پر قادر بنانے کی کوشش کرنا ہے، ساتھ ہی ان کے خون اور مال کی حفاظت کرنا، قوانین کی پابندی کرنا، اللہ کی معصیت کے علاوہ تمام معاملات میں ولاۃ امر یعنی حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ حقوق کی حفاظت کی جائے، فتنوں کے اسباب کو چھوڑا جائے اور دوسروں کو تکلیف دینے کو حرام سمجھا جائے، دہشت گردی کی امداد سے روکا جائے اور زمین پر فساد پھیلانے سے منع کیا جائے۔ بلکہ مسلم کا احسان چوپایوں اور جمادات تک پہنچتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان لکھ رکھا ہے، سو تم جب قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام دے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تر کلیجے میں اجر ہے۔ مسلمان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کے احسان سے ماحول بھی محفوظ ہو، کہ اس کی حفاظت کرے اور اس میں فساد نہ پھیلائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو زمین پر فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ بلکہ مسلمان کا احسان مسلمانوں اور غیر مسلموں تک پہنچتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ بحیثیت مسلمان آپ کا احسان ان لوگوں تک پہنچتا ہے جن سے آپ کی دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ احسان مالی لین دین کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہ احسان خوبصورت الفاظ کی شکل میں تمام لوگوں کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ احسان تمام لوگوں کو اس عادلانہ برتاؤ کے توسط سے شامل ہے جس کا ہر بندہ اپنے کرتوت کے حساب سے مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح اس احسان میں دعوت اللہ میں احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، اور اس احسان میں سے اچھا استقبال اور سلام کرنے میں احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ لوگوں کے ساتھ احسان میں سے ان کی اذیت پر صبر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ
نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے اچھی باتوں اور سب سے اچھے اعمال کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہماتن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہی، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ احسان منافست اور مقابلہ آرائی کا میدان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھ کھڑے کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف جادو ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت میں احسان اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کر کے اپنے نفس کے ساتھ احسان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم نے اچھا کیا تو خود اپنے ہی لیے اچھا کیا، یوں وہ اللہ کی محبت و معیت حاصل کرے گا اور اس کی رحمت کے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ نیز اللہ نے فرمایا، اور تاکہ اللہ نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، بلکہ اللہ نے احسان کرنے والوں سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ہی، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سو اے احسان کرنے والو، آپ کو کئی گنا اجر مبارک ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو اس کی ہوئی ہر نیکی 10 نیکیوں سے 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے۔ بندوں پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، تاکہ وہ جب تک مہلت کے زمانے میں ہیں برائی کے بعد نیکی کریں اور ان کے گناہ بخش دیے جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے، تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا،
یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ شریعت کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ احسان کرنے والے کو بدلہ دعا، تعریف اور احسان کے اعتراف سے دیا جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فراموشی کی مذمت کی ہے، بیں طور کہ اس کا انکار کیا جائے یا اس کا اعتراف نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ احسان کیا ہے ان میں سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان ہیں کہ انہوں نے حاجیوں کے معاملات کی دیکھ ریکھ کی، حرمین شریفین کی ذمہ داری اٹھائی، ان میں امن کی حفاظت کرنے اور ایسے لوگوں کو مہیا کرنے کی کوشش کی جو حج اور عمرہ کرنے والوں کے ساتھ احسان کریں۔ ساتھ ہی وہ اس بات کے حریص ہیں کہ موسم حج کو بیماریوں کے پھیلاؤ کی جگہ یا وباؤں کی آماجگاہ بننے سے بچایا جائے اور اس صحت مند طریقے سے شعار حج کو قائم کیا جائے کہ بچاؤ اور سماجی دوری کے تقاضے پورے ہوں تاکہ جان کی حفاظت سے متعلق شریعت کے مقاصد پورے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل درآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی جگہ تعاون کے بارے میں سنو تو اس میں داخل نہ ہو، اور جب کسی جگہ تعاون واقع ہو جائے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ اللہ تعالی ان دونوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان میں برکت دے اور انہیں تمام لوگوں کی بھلائی، ہدایت اور سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، آپ اپنے مناسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ آپ اس کی بدولت ان لوگوں میں شمار ہوں گے جنہوں نے اچھی طرح حج ادا کیا ہے۔ آپ اس شریف مقام پہ اپنے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، ملکوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ بندے کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ اس دن اللہ قریب ہوتا ہے اور انہیں لے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اے اللہ، تو اپنے مومن بندوں پر احسان کر اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان میں الفت پیدا کر، حق پر ان کے کلمے کو متحد کر دی اور ان کے دلوں کی اصلاح فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرفہ میں خطبہ دیا، پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، پھر اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی۔ پھر آپ نے عرفہ میں اپنی اونٹنی پر وقوف فرمایا۔ آپ اللہ کا ذکر اور اس سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ جب سورج کی ٹکیاں غائب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے اور آپ لوگوں سے کہتے رہے، اے لوگو، سکون و وقار کو لازم پکڑو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی اور عشاء کی 2 رکعت جمع و قصر کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں رات گزاری، وہاں فجر کی نماز اس کے اول وقت میں پڑھی، پھر اللہ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ پھر مینا کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں سورج طلوع ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، پھر قربانی کی اور سر منڈوایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا، پھر آپ نے مینا کے اندر ایام تشریق گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے اور زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے۔ آپ جمرہ صغرا اور وسطیٰ کے پاس دعا کرتے اور ادھر والوں کو مینا میں رات نہ گزارنے کی رخصت دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور آپ کی دعا یہ ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
13ویں ذی الحجہ تک مینا میں رکا جائے، اور یہ افضل ہے، اور 12ویں تاریخ میں جلدی نکلنے کی اجازت دی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئی تو اپنے سفر سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ محمد